یہ تو تھوڑی سی بات پر پکڑ کے اندر آ گیا، وَعَفُوًا الْكَثِيرِ۔ اگر میں انچی پر تجھے پکڑ لیتا، تیری چھوٹی چھوٹی بات پہ پکڑ لیتا، اے بندے اب تو میں نے تجھے کہیں سے راشن دے دیا، کہیں سے آٹا دے دیا، کہیں سے ترپال دے دی، کہیں سے خیمہ دے دیا، اگر میں اپنی آئی پر آ جاتا تو اس زمین پر کے اوپر میں تجھے سانس لینے کی بھی اجازت نہ دیتا۔ تو نے مجھے سارے دن میں دیا کیا اور میرے سے کیا کیا لیا، اس کا تجھے اندازہ ہے، تو پھر بھی میرے ساتھ اعلان بغاوت کرتا ہے، تجھے شرم کیوں نہیں آتی؟ مسجد کے اندر جوتا چور آ جائے، نصیحت کے طور پر ہمیں مونڈ دیتے ہو، مچھے مونڈ دیتے ہو، سر کے بال مونڈ دیتے ہو، گلے کے اندر جوتے کے ہار پہنا کے توے سے مکالا کر کے گدھے پہ بٹھا کے پوری گلی میں پھراتے ہو، اور میرے عزیزو سیم یہ وہی کام کر رہے ہو جو قیامت کے دن فرشتے ہمارے ساتھ کریں گے۔ میرے عزیزو جب ایمان کی چوری کریں گے، نماز کی چوری کریں گے، روزوں کی چوری کریں گے، اخلاق کی چوری کریں گے، زکوٰۃ کی چوری کریں گے، قیامت کا دن ہوگا میدان معاشر میں، یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، فرمایا جب چہرے کالے کر دیے جائیں گے، فرشتے درے مار مار کے میدان معاشر میں رگڑا دیں گے، پھرائیں گے، یہ اچھے بھلے چنگے مندے لوگ کہیں گے یہ وہی لوگ ہیں جو دنیا کے اندر ہمارے پاس سے گزرا کرتے تھے، ان کے کپڑوں کی خوشبو سے پوری گلی ماحول متاثر ہو جایا کرتا تھا، جب یہ سلام کیا کرتے تھے لوگ سلام ان کو کرنا فخر سمجھا کرتے تھے، آج ان کے ساتھ کیا ہو گیا؟ فرمایا جائے گا یہ وہ بدبخت وہ لوگ ہیں جن کو اللہ جل شانہ نے مال دولت دنیا عطا فرمائی، لیکن یہ خدا کی ناشکری کر کے زمین سے آسمان پہ واپس آ گئے۔ یہاں کی ندامت آج نہیں کل بھول جائیں گے، کل نہیں پرسوں بھول جائیں گے، اور وہاں کی ندامت ہمیشہ ہمیشہ رہے گی، وہاں کی ناکامی ہمیشہ ہمیشہ رہے گی، وہاں کی کامیابی ہمیشہ ہمیشہ رہے گی۔ میرے چاند جتنے یہاں بیٹھے ہو، تم نے سر کے اوپر جو ٹوپی پہن رکھی ہے اس کو الٹا کر کے دیکھو، کوئی میڈ ان چائنا لکھا ہوا ہے، کوئی میڈ ان جاپان لکھا ہوا ہے، کپڑا مارکیٹ میں لینے کے لیے جاتے ہو، کپڑے کی پٹی کے کنارے کے اوپر پڑھتے ہو یہ کون سی میڈ ان، یہ کون سا میڈ ان ہے، جوتا لینے کے لیے جاتے ہو تلوے کے اوپر دیکھتے ہو، الٹا کر کے دیکھتے ہو میڈ ان جاپان، میڈ ان تھائی لینڈ ہے کون سا ہے، واشنگ مشین لینے کے لیے چلے گئے، کپڑا لینے کے لیے چلے گئے، کھاد لینے کے لیے چلے گئے، ہر ایک کی میڈ ان تو چیک کر رہے ہو، اپنے بارے میں کیا خیال ہے؟ میڈ ان چائنا جاپان پہ اعتبار کر رہے ہو، میڈ ان مدینہ کیوں بھول گئے؟ جا کے شیشے کے آگے کھڑے ہو جانا اور اپنے آپ کو اوپر سے لے کر نیچے، نیچے سے لے کر اوپر، دائیں سے لے کر بائیں تک، آگے سے لے کے پیچھے تک دیکھنا کہ میرے اندر میڈ ان مدینہ کہاں نظر آ رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ صبح گھر سے نکلا، ماں نے دیکھا، کہا پیار تو لے جا، آج مجھے بڑا سونا لگ رہا ہے، کپڑے کہاں سے لے کے آیا، کہاں سے استری کرائے، جوتا تو تیرا بڑا پیارا لگ رہا ہے، ماں نے ماتھا چوم لیا، گھر سے نکلا، بیوی نے یوں کر کے ہاتھ پکڑ لیا، کہنے لگی اجی 2 منٹ ٹھہر جو، آج تو ماشاءاللہ آپ پر روح بڑا چڑھا ہوا ہے، بیٹیوں نے دیکھ لیا، بابا نے دیکھ لیا، آج میرے بابا تو بڑے اچھے لگ رہے ہیں، محلے والوں نے کہہ دیا یار کیا بات ہے، آج تیری پرسنالٹی کے کیا کہنے ہیں، لیکن نہ محلے والوں کی بات پہ یقین کیا، نہ اماں کی بات پہ یقین کیا، نہ رشتہ داروں کی بات پہ یقین کیا، یہ تمہارے تتلے عالی سے 10-20 روپے کا جو آئینہ ملا اسے یوں کر کے آگے رکھ لیا، اس آئینے نے تمہیں 100% اچھا کہہ دیا تو اماں کی بات سمجھ آ گئی، ابا بھائی بہن کی بات سمجھ آ گئی، رشتہ داروں کی بات سمجھ آ گئی، اگر یہ آئینے نے اچھا کہہ دیا، آئینہ کیونکہ سچا منصف ہے، آئینہ جھوٹ نہیں بولتا، اگر سرما یہاں گرا تو آئینہ بتائے گا، داغ ٹیشو پیپر کا لگ گیا تو آئینہ بتائے گا، میرے عزیزو چہرے پر میرے عزیزو خط بناتے ہوئے میرے عزیزو لکیر اونچی نیچی ہو گئی تو آئینہ بتائے گا، جس طرح یہ آئینہ جھوٹ نہیں بولتا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا آئینہ جھوٹ نہیں بولتا، اپنے کردار کو، اپنے معاملات کو، اپنے کاروبار کو، اپنی روزمرہ کے معمولات کو، اپنی زندگی کو حضور والے آئینے کے آگے رکھ کے دیکھے، اگر اس آئینے نے اچھا کہہ دیا تو میرے عزیزو اچھا ہو گیا، اگر اس آئینے نے گندا کہہ دیا تو رب اکبر کی قسم ہے دنیا کے 7 سمندر کے اندر غوطہ لگا لو ہمارے اندر اچھائی نہیں آ سکتی۔ رشتہ داروں کے ہاں چلے گئے، تتل عالی کی کوئی نہ کوئی میرے عزیزو سوغات مشہور ہوگی، نوشہرہ ورکہ حافظ آباد کا مکی کی شیخ پورے کی کوئی نہ کوئی سوغات مشہور ہوگی، آپ وہاں سے میرے عزیزو کسی برادری میں چلے گئے، بیٹی کا رشتہ دیکھنے کے لیے چلے گئے، بیٹے کے سسرال میں چلے گئے، دھی دھیانی کے گھر چلے گئے، اپنے پرائے کے گھر چلے گئے، میرے عزیزو آپ کو یاد آئے کوئی مٹھائی لے جاؤ، آپ نے اعلیٰ کوالٹی کی اعلیٰ دکان سے میرے عزیزو مٹھائی لی اور اس کے اوپر کا اس کی پیکنگ ذرا اچھی طرح بنا دے، خوبصورت بنا دے،
بیل بوٹے لگا دے، پھول لگا دے۔ میرے عزیزو صاحب میزبان جو تھا، جہاں مہمان بن کے گئے، وہ مٹھائی سے متاثر نہیں ہوا، فروٹ سے متاثر نہیں ہوا، بلکہ اس نے آپ کا استقبال فروٹ کی ٹوکری کو دیکھ کے کیا، مٹھائی کے ڈبے کی پیکنگ کو دیکھ کے کیا۔ اندر دڑا مال تھا، رلا مال تھا، لیکن جب سب کے سامنے اس نے مٹھائی دی، سب کے سامنے فروٹ کی ٹوکری دی، تو میں نے اٹھ کے دونوں ہاتھوں سے لے کے 10 مرتبہ شکریہ ادا کیا، اور میرے بچے سے کہا اسے اندر رکھا، اماں سے کہہ دے اسے نہ کھولنا، اسے خود میں آ کے کھولوں گا۔ معلوم ہوا پیکنگ نے اندر کی چیز کا ڈیمانڈ، اندر کی چیز کا ریٹ بڑھا دیا۔ میرے عزیزو اللہ اکبر، جب پیکنگ اندر کا ریٹ بڑھا دیتی ہے، اندر کی چیز کا معیار بڑھا دیتی ہے، تو ہمیں بھی چاہیے اپنی کے جامیں، پگڑی ٹوپی رومال کو اہمیت دیں، داڑھی کو اہمیت دیں، شلوار ٹخنوں سے اونچی رکھیں، کرتا پاجامہ کو اہمیت دیں، تہمت کو اہمیت دیں، اپنے لباس اپنے کردار کو اچھا بنا لے۔ میدان معاشر ہوگا، جب پیکنگ اچھی جائے گی تو مالک کائنات کو تو پتہ ہے اندر کون سا مال لے کے آیا ہے، ڈالڈا لے کے آیا کہ دیسی لے کے آیا۔ الہ العالمین کیا کرو گے؟ فرمایا اپنے میرے نبی سے پوچھ لو، کملی والے کیا کریں گے؟ فرمایا پیکنگ اچھی لے کے آ جانا، اسے پتہ ہے ڈبے کے اندر کیا ہے۔ پیکنگ دیکھ کے جب وہ میری طرف دیکھے گا تو پھر میں کیا کروں گا؟ رو کے میں دکھا دوں گا، جنت کے دروازے اس سے کھلوا دوں گا۔ ہماری پیکنگ میرے عزیزو آج اچھی ہو گئی، رب کعبہ کی قسم اندر کے حال کو مالک کائنات خود بخود اچھا بنا دے گا۔ ہندو اپنے لباس سے ہندو معلوم ہوتا ہے، سکھ معلوم ہوتا ہے، یہودی معلوم ہوتا ہے، عیسائی معلوم ہوتا ہے۔ ایمانداری سے قسم اٹھا کے بتاؤ، کیا ہم اپنے کردار اپنے لباس سے مسلمان معلوم ہوتے ہیں؟ آج میرے عزیزو وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ۔ یہ دائیں بائیں جتنے قبرستان ہے، انسان سے جا کے پوچھ لو، اللہ اگر توفیق دے، سننے کی صلاحیت دے، اور اللہ اگر انہیں بتانے کی طاقت عطا فرما دے، یہ قبر والے کہیں گے جو مکان بنا کے آئے، دکان بنا کے آئے، رقبہ بنا کے آئے، زرعی آلات بنا کے آئے، مربع چھوڑ کے آئے، ٹریکٹر ٹرالی، اور جو ہم سے آلات چھوڑ کے آئے، گاڑی کار چھوڑ کے آئے، اولاد چھوڑ کے آئے، کوئی بھی نکمہ میرے کام نہ آیا۔ ہاں مسجد زینب مجید کی افتتاحی تقریب تھی، عبد الحنان وہاں کے بیٹھا تھا، اس نے جھولی پھیلا کے اللہ کے نام پر سوال کیا تھا اور کہا تھا ہے کوئی اللہ کے گھر بنانے میں ہماری مدد کر دے۔ جو 10 روپے میری جیب سے نکلے تھے، نہ چاہتے میں کھڑا ہوا تھا، اور وہ بھی میں نے خود نہیں دیے، میں نے بچے کے ہاتھ بھجوا دیے، اور وہ بھی میں نے خود نہیں دیے، میں نے جیب سے نکال کر مروڑی بنا کے یوں پھینک دیے۔ اللہ کو اتنے پسند آئے کہ اس 10 روپے کے اوپر اللہ نے گناہوں کو معاف کر کے جنت الفردوس کا حقدار بنا دیا ہے۔ روٹی کی ضرورت نہ، اسے پانی کی ضرورت نہ، اسے کھانے کی ضرورت نہ، اسے لباس کی ضرورت۔ بتاؤ میرے عزیزوں سے کس چیز کی ضرورت ہے؟ پھر بھی وہ کہتا ہے اللہ اکبر، آپ سے میرے سے کہتا ہے من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، ہے کوئی مجھے قرضہ دے دے؟ بھائی پر اعتماد کرتا ہے، دوست پر اعتماد کرتا ہے، 10 آدمی کہ یار اسے قرضہ نہ دینا، واپس نہیں کرے گا، کہتا ہے اس کی ایسی تیسی، کوئی اور ہوں گے جو قرضہ واپس لیتے ہوں گے، یہ میں ہوں، میں لے کے دکھاؤں گا۔ یار پر اعتماد ہے، بیوی مانگے انکار نہیں کرتا، یار مانگے انکار نہیں کرتا، اس وقت تجھے کاروبار ڈاؤن نظر نہیں آتا، اس وقت تجھے نظر نہیں آتی یار میری کمیٹی نہیں نکلی، اس وقت کہتا ہے یار تو پہلی دفعہ سوال کیتا ہے، اچھا میرے کو ہے نہیں، میں کتوں تنل کر کے دوں گا۔ مالک کائنات کہتا ہے او بندہ بندے پر اعتبار کرتا ہے، بندے کے خدا پر بھی تو اعتبار کر کے دیکھ، اللہ کیا کرے گا؟ فرمایا من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، فرمایا بندہ 10 کا تو میں نے اعلان کر دیا، فرمایا بندہ اتنا دوں گا 10 روپے کے اوپر، اتنا دوں گا 1 روپے کے اوپر، جھولیاں تیری تنگ پڑ جائیں گی، میرا دینا ختم نہیں ہوگا۔ جناب رابعہ بصری اللہ غنی خادمہ 2 روٹیاں آگے لے کے آ کے بیٹھ گئی، ایک تو کھا لے ایک میں کھا لوں۔ اللہ اکبر، اتنی دیر میں دروازے پہ دستک ہوئی، کسی نے خدا کے نام پر سوال کر دیا، فرمایا دونوں روٹیاں اٹھا کے دیا، یوں کہنے لگی ادھی دے دے، پونی دے دے، 1 دے دے، ادھی اپا کھا لیں گے۔ فرمایا نہیں یہ ساری کی ساری اٹھا کے دیا۔ جب ساری کی ساری اٹھا کے دے دی، اگلے دروازے کی گھنٹی بجی، دروازہ بجا، کنڈی بجی، تو ایک سائل میرے عزیزہ دروازے پر آ کے 20 روٹیاں دے کے چلا گیا۔ خادمہ کہنے لگی بی بی تے کمی ہے، جو ہاتھ آئے وہ آگے پہنچا دیتی ہے، اپنا خیال نہیں کرتی، چلو یہ بھوکی مرے تو مرے، میں تو اپنا خیال کروں۔ اس نے 2 روٹیاں دوپٹے کے کونے میں لپیٹ کے اپنی کمر کے پیچھے ڈال لی۔ جناب رابعہ بصریہ کے پاس 18 روٹیاں رکھی، آپ نے فرمایا اس وقت تک نہیں کھاؤں گی جب تک ان کے نہیں بتاوے گی۔ اس نے کہا 18 کا، دینے والے کو غلط فہمی ہو گئی، جس کو میں نے دیا اس نے وعدہ تو 20 کا کیا تھا۔ آج میرے عزیزو اللہ اکبر،
الحمدللہ اکثر یہ شیخپورے سے دائیں بائیں سے مریدین آئے بیٹھے ہیں، سلسلہ نقشبندی سے بیعت ہے، دائیں بائیں میری نظر جا رہی ہے، الحمدللہ ان کی محبت کا میں احسان مند ہوں، لیکن اللہ کی قسم ان سے بھی میں نے وعدہ لیا تھا، آپ حضرات سے بھی وعدہ لیتا ہوں، آج مالک کائنات سے جا کے وعدہ لے لینا، اللہ سے جا کے معاملہ طے کر لینا، اپنے گھر چلے جائیو، جب کوئی تمہیں سونے اٹھنے والا نظر نہ آئے، سارے سو جائیں، اس وقت وضو کر کے مصلی پہ بیٹھ جائیو، 2 رکعت نفل پڑھ کے اللہ سے ایک وعدہ کر لیو کہ الہ العالمین جب تو مانگے گا، رات میں مانگے، دن میں مانگے، صبح مانگے، شام مانگے گا، الہ العالمین میں انکار نہیں کروں گا، جب میں مانگوں تو انکار نہ کرنا۔ یہ ایسا وعدہ ہے جو مصلی پر تہجد کی نماز میں ہو جائے گا۔ فرمایا او میرا بندہ جب میں مانگوں گا ایک وقت ایسا آئے گا تیرے پاس نہیں ہوگا، ٹوٹا نہیں ہوگا، چھٹا نہیں ہوگا، او میرا بندہ اسپتال میں مانگے گا وہاں کے دوں گا، مسجد میں مانگے گا وہاں کے دوں گا، حج کے سفر کے لیے مانگے گا وہاں کے دوں گا، بچوں کی شادی کے لیے مانگے گا وہاں آ کے دوں گا، عدالت میں کیس کے لیے میں دوں گا۔ اے میرا بندہ مانگتے مانگتے موت آ جائے گی، دیتے دیتے مجھے موت نہیں آئے گی، کیونکہ اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم، مانگتے مانگتے اونگ آ جائے گی، مجھے نیند نہیں آئے گی، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم۔ اے میرا بندہ دروازے پہ دستک دے کے تجھے اونگ آ جائے گی، جب تو اٹھے گا تیرا رب اس وقت بھی تیری جھولیاں بھرتا رہے گا۔ ان وعدوں کی پہچان کروانے کے لیے، میرے اور رب کے درمیان معاملہ طے کروانے کے لیے اللہ نے کس کو بھیجا؟ ختم نبوت کے تاج والے جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ خدا بھی سچا، قرآن بھی سچا، جبرائیل علیہ السلام بھی سچے، رحمت والے نبی سارے نبی سچے، خاتم النبیین سچے۔ ایمانداری سے بتاؤ اتنا سچا رسول ہو، اس سچے رسول کی بات پر آپ کو مجھے یقین کیوں نہیں آ رہا ہے؟ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اور لوگوں سٹا دیتا ہے، صدقہ مال کو بڑھا دیتا ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ فاطمہ کا ابا، سیدہ عائشہ کا گھر والا، حسنین کریمین کا نانا جان جناب محمد الرسول اللہ فرما رہے ہیں۔ اور کس کا حکم ہے؟ قرآن پاک کا حکم ہے، اوے لوگوں سود چھوڑ دو، صدقے خیرات کرو۔ عرض کی گئی مال میں کمی آ جاوے، عرض کیا گیا کاروبار ٹھپ ہو جاوے، کیا کرے؟ فرمایا حج عمرہ کر کے آؤ، جتنے عمرے کر کے آؤ گے، طواف بیت اللہ کے کرو گے، خدا تمہارے مال میں برکت عطا فرمائے گا۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون۔ دیکھ تو صحیح، ابراہیم علیہ السلام نے ایک دیا تھا، قیامت کی صبح تک کروڑوں جانوروں پر چھری میں پھروا رہا ہوں، ایک دیا تھا، چاہتے تو چھرا پھروا دیتے، لیکن ہم نے ابراہیم علیہ السلام کی اس ادا کو اتنا پسند کیا، قیامت آ جائے گی، قربانی کا فریضہ بھی قیامت کی صبح تک باقی رہے گا، دے دو صحیح مجھے۔ ہر وقت میرا شکوہ، میرا گلہ کرتا رہتا ہے، میں نے کیا کیا، مولوی صاحب تعویذ میں نے لے لیے، مولوی صاحب دم میں نے کرا لیے، اللہ میں نے کر لی، مولوی صاحب سورہ یاسین بھی پڑھتا ہوں، مولوی صاحب فلانے کام کرتا ہوں، پتہ نہیں کیڑا ویر ہے، پتہ نہیں کیڑی غلطی دے سامنے۔ اللہ کہتے زبان خاموش، انگلی رکھ منہ کے اوپر، آج کہہ دیا ہر ایک کڑی غلطی دی سزا ملتی پئی ہے، اگر میں نے غلطیاں گنانا شروع کر دی، مجھے میری کبریائی کی قسم ہے گھر سے نکلنے کے قابل نہیں چھوڑوں گا۔ بس کر، زبان اپنی منہ میں رکھ، اوقات میں رہ۔ جہاں دیکھتا ہے کھلے ہو کے میرا شکوہ کرنے لگ جاتا ہے، جہاں دیکھتا ہے میری ذات کو گالی دینے لگ جاتا ہے، تو انسان ہے۔ ہر چیز کو کہتا ہے میری محنت ہے، ماں کے پیٹ میں سے جب باہر آیا اس وقت اتنا تیرے لیے، میں نے تیرے لیے اتنا تیرے لیے جمع کر دیا، اس کیا تیری محنت تھی؟ ماں کے پیٹ میں کون سی محنت کرتا تھا؟ ماں کے پیٹ سے باہر آیا کون سی محنت تھی؟ گڑلیاں چلتے ہوئے جوانی میں کون سی محنت تھی؟ 2 روٹی کی بھوک تھی، میں نے 3 کھلائی، کبھی میں نے تیرا ہاتھ روکا، ایک پانی کے گلاس کی پیاس تھی، پورا جگ پلا دیا، کبھی میں نے تیرا ہاتھ روکا، پانی تو نے مانگا، طرح طرح کے مشروبات، طرح کے دانوں سے نچوڑ کر میں نے تیرے پیاس کو سراب کیا۔ اے میرا بندہ، اگر میں چاہتا نماز کے اوپر میرا پانی کے گلاس پر کتنے سجدے لے لیتا، شربت کے اوپر اور معیار بڑھا دیتا، دودھ کے اوپر اور معیار بڑھا دیتا۔ اے میرا بندہ خبردار، اپنی اوقات میں رہ کر، پجامے میں رہ
کے بات کیا کر, میری طرف بار بار نہ دیکھا کر. یہ ایک ساؤنڈ سسٹم ہے, اس کے اوپر لکھا اللہ ساؤنڈ سسٹم ہے. اللہ چلانے والے اس کی عمر میں برکت عطا فرمائے, تیرے گھرانے میں اللہ برکت عطا فرمائے, حاجی نمازی بنائے, ہر فرد نمازی بنائے. اللہ کریم اس پروگراموں کے چلانے کی برکت سے اللہ اپنا پرہیزگار بندہ بنا لے, اللہ متقی بنا دے, للہیت نصیب فرما دے, اپنا تعلق نصیب فرما دے. میرا عزیزہ, کبھی کبھی جیسے بھائی کہہ رہا فقیروں کے پاس چلا جایا کر, دعا ملتی ہے. آج دنیا کہتی ہے اب نظر نہیں آتا, فقیر کہتے ہیں میں اللہ کے علاوہ کوئی نظر ہی نہیں آتا ہے. جاؤ دیکھو اللہ اللہ ہی تو ہے بھائی. خبردار, یہ انگلی بار بار اٹھانا اچھا نہیں لگتا. ایک مرتبہ دو مرتبہ چلو برداشت ہے, تو بار بار کرتا ہے ایسے ایسے. یا کتنے جوڑ ہیں انگلیوں میں, کتنے جوڑ ہیں. مجھے میری کبریائی کی قسم ہے, میں نے ایک کو ہلا دیا, پانی کا گلاس پکڑنے کے قابل نہیں چھوڑوں گا. بس کر ذرا اوقات میرے. اللہ نہ کرے, اللہ نہ کرے, اللہ نہ کرے یہ چلتا چلتا بند ہو جاوے. وہاں سسٹم یہاں سسٹم, تار ہلاؤ گے, پتہ نہیں کیا بات ہے, پتہ نہیں بجلی پاور وولٹیج پورے ہیں, کیا بات ہے, پتہ نہیں اندر کیا ہل گیا, بیکار ہو گیا. فرمایا پوری تیری مشینری اندر کے سارے باڈی آف پارٹس میرے پاس ہیں, ایک کو میں نے ہلا دیا, دنیا پاگل کہے گی, ایک کو میں نے ہلا دیا, اتنا کمزور کر دوں گا, پیشاب پخانا بہتر رہے گا, پتہ نہیں لگے گا. او جو ہاتھ کو بڑے بڑے میرے عزیزو سینیٹائزر سے صاف کرتا تھا, ہر وقت لوز موشن کے اندر تجھے بستر پہ ڈال دوں گا. مجھے میری کبریائی کی قسم ہے, مجھے پوچھنے والا بھی کوئی نہیں. یہ میری نعمت کا جو میں نے تورے پورا وجود عطا فرمایا, اس کا غلط استعمال نہ کر. اے میرا بندہ, بیٹی کا باپ اور رشتہ تلاش کرنے کے لیے جائے, جب رشتہ تلاش کرتا ہے دائیں بائیں سے بھڑک مل جائے کہ لڑکا تو شراب کا عادی ہے, جوئے کے اڈے پہ جاتا ہے, لڑکا 2 نمبر کام کرتا ہے, تاش کھیلتا ہے, چرس پیتا ہے, تو بتا کوئی شریف باپ بیٹی دے گا. جب میرے فرشتے روزانہ کی تیری پروگرس رپورٹ میرے پاس بھیجتے ہیں, الہ العالمین فجر کے وقت گئے تھے, اب تک اس نے کوئی نماز کا سجدہ نہیں کیا, بے حیائی کے اندر سب کچھ دیکھ رہا ہوں, لیکن فرشتے آ کے پورا تیرا کچا چھٹا کھول کے میرے سامنے رکھ دیتے ہیں. جب تو راشی کو, جب تو شرابی کو بیٹی نہیں دیتا, تو تجھ جیسے گناہگار کو میں پوری جنت کیسے عطا فرما دوں. میرا بھی تو خیال کر, بنایا تجھے کیسا تھا, سجایا تجھے کیسا تھا. اے میرے بندے, اتنا پیارا میں نے تیرا چہرہ بنایا, اپنے دستے قدرت سے بنایا, پھر بھی تجھے اپنے پہ ترس کوئی نہیں آ رہا ہے. اس زبان کو کم از کم اتنا تو بچا لے, اتنا تو پاک صاف کر لے کہ اس زبان سے مرتے وقت تجھے زبان پہ کلمہ طیبہ تیرے منہ سے نکل جائے. بدنصیبی یہ نہیں کہ بل مہنگے آ گئے, بدنصیبی یہ نہیں کہ سیلاب آ گیا, بدنصیبی میرے پیاروں یہ نہیں کہ ڈیزل تو تیل مہنگا ہو گیا, بدنصیبی یہ نہیں کہ ڈالر کا ریٹ بڑھ گیا, بدنصیبی یہ میرے عزیز اور روزانہ تطلیع عالی میں 10 اعلان ہوتے ہیں, ایک بھی آدمی کلمہ پڑھ کے قبر میں نہیں جا رہا ہے. یاروں کے گھر سے جنازے اٹھے بغیر کلمہ پڑھے جا رہے ہیں. چادر تو میرا عزیزو جنازے والی میت پر وہ ڈالیں گے جس میں پورا دین لکھا ہوا ہے, پورے شکل میں ایمان مجمل مفصل لکھا ہوا ہے, یا اللہ یا محمد یا رسول اللہ لکھا ہوا ہے. اللہ فرماتے ہیں چادر تو پورا وہ لے آیا جس پر پورا دین لکھا, چادر کے اندر وہ لپیٹ کے لایا جسے کلمہ بھی پڑھنا نہیں آتا. سوچو تو صحیح میرے پیارو, آج میں آپ سے سوال کرتا ہوں, میں بھی اس میں ملوث, میرے بچے اس میں ملوث ہیں, اللہ نہ کرے ایسا ہو, اللہ نہ کرے میرے ساتھ ایسا معاملہ ہو. آپ قسم اٹھا کے بتاؤ, سوائے چندے کے کتنے دن ہو گئے میرے بچوں نے میرے گھر میں قرآن پاک کھول کے دیکھا؟ سال تو گزر گیا, اس قرآن کو ہاتھ کسی نے نہ لگایا. مصلی الماری میں, جائے نماز الماری میں, قرآن اوپر کبڑ میں رکھ دیا, ریموٹ بے حیائی ساری کی ساری نیچے پڑی, چھوٹی بچی بھی پکڑ کے ریموٹ منہ میں لے کے کھڑی ہوئی ہے, بٹن اس کے ہاتھ سے اچانک دب جائے, ایسا منظر سامنے آتا ہے, خدا کی قسم شرم کے مارے منہ چھپائیں جگہ نہیں ملتی.
پہلا وقت ہوا کرتا تھا چٹائیاں زمین پہ پڑی ہوا کرتی تھی، مصلے زمین پہ پڑے ہوا کرتے تھے. ہمارے ننھے سے بچے یا ہم چھوٹی سی عمر میں مصلا گھسیٹ کے امی کے پاس لایا کرتے تھے. ہماری بچیاں ماں کے سر سے دوپٹہ کھینچ کے الٹا دوپٹہ سر کے اوپر الٹا مصلا بچھا کے قبلہ ادھر کھڑی ہو کے یوں کیا کرتی تھی. مالک کائنات کو تہجد کے سجدوں پہ اتنا پیار نہیں آتا تھا جتنا الٹا مصلے بچھانے والی کے یوں کرنے پر اللہ کو پیار آیا کرتا تھا. تسمیہ گھر سے غائب، جائے نماز گھر سے غائب، ٹی وی ہر کمرے میں. جا کے پوچھتے جائے نماز لب کے لیانے ڈوب مرنے کا مقام ہے، پھٹے منہ جائے نماز نہیں ملتا گھروں کے اندر. آپ بھی تیبدار ہوئے گھر کے اندر میرے عزیزو. نماز کا وقت ہوا، ہم نے کہا نماز پڑھیں. گھر والوں کو قبلے کا ہی نہیں پتا تھا کہ قبلہ کس طرف ہے. پہلے چلو رسم ہی تھی، مولانا عبدالعزیز صاحب بھائی صاحب رواج ہی تھا، پہلے رواج ہی تھا. اور چلو میرے بھائی کسی کی موت میت میں کل خانی کو کہہ دیا کرتے تھے، چیئے پڑا کرتے تھے قرآن خانی. اب تو ایسے میرے عزیزو ایسے تیار ہو کے آتے ہیں جس طرح کسی کو بخشوانے کے نہیں بلکہ فورٹر اسٹیڈیم جا رہے ہیں، اور تیار ہو کے کرسیوں پہ بیٹھے ہوں گے، منرل واٹر پڑے ہوں گے، پنکھے لگ رہے ہیں، اور مولوی صاحب 10 منٹ تقریر لمبی کر دو، کھانا تیار ہے. اگلی بات کہہ دوں، شاید علماء اکرام مجھے پیار بھی دیں، مجھے دعا بھی دیں. عبدالحنان کو مولوی عبید اللہ نے بلایا، ممتاز نے بلایا. جب جاوے گا اتنا بڑا لفافہ جیب میں دیا جائے گا، پھر بھی نہ شکری کرے گا. خدا پاک کی قسم ہے جو 5 وقت کی تمہاری مسجد میں نماز پڑھاویں، صبح و شام تمہارے بچوں کو پڑھائے، اللہ کی قسم میرے سے زیادہ حقدار یہ ہے.